بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم. Understanding of Quran کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور اس کی اہمیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو الفاظ ہیں شریعت کی اصطلاح میں انہیں تسمیہ بھی کہا جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید کی کچھ تفاسیر کو دیکھیں تو تسمیۃ القرآن کے نام سے بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور بسملہ بھی کہا جاتا ہے. حدیث پاک میں بسملہ کے الفاظ بھی آئے ہیں اور تفاسیر میں بسملہ کے الفاظ بھی آئے ہیں. تو اصطلاح میں تسمیہ اسے کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو شرعی حیثیت ہے اس اعتبار سے یہ قرآن مجید کا حصہ ہے. یہ جو عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کمپلیٹلی یہ عبارت، یہ ٹیکسٹ قرآن مجید کی سورۃ نمل کی آیت نمبر 30 کے ایک جز کے طور پر قرآن مجید میں یہ وارد ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک یہ خط اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیات میں سے متن قرآن ہے. اور جو بسم اللہ کے فضائل ہیں، جب ہم اس کی فضیلت اور اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا حرف آغاز ترتیب توقیفی کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے. قرآن مجید کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کے علاوہ قرآن مجید کی 113 سورتوں کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے. یعنی سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 میں بھی یہ آئی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے 113 صورتیں ہیں جن کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جو اللہ کی طرف سے اس عمل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رب ہو کر اپنے کلام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہا ہے. اشارہ اس جانب ہے کہ ہم بھی اپنے ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں، کیونکہ قرآن مجید کا حرف آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم
سے کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ علامہ ابن جریر بہت بڑے تفسیر کے میدان میں استاذ اور امام التفسیر گزرے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کو مقدم کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اللہ نے اس کا آغاز اس ترتیب توقیفی سے کیا ہے، تو امام ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے، تعلیم دی ہے کہ ہم بھی اپنے اقوال، اپنے افعال اور اپنی مہمات کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا کریں۔ اسی طرح جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی جو عادت ہے اور روایت ہے، یہ ہمیں سابقہ انبیاء سے بھی ملتی ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تھی اور اہل ایمان کو اس کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کہا تھا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، سورۃ ہود کی آیت نمبر 41 ہے۔ فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی کا چلنا، اس کا لنگر انداز ہونا اللہ کے نام سے ہے، یعنی اللہ کے نام سے یہ کشتی چلے گی اور اس کے نام سے ہی ٹھہرے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھنے کا جو حکم دیا ہے، تو یہ جو عقیدہ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اس کی جو تاریخ ہے وہ بہت قدیمی ہے، یعنی زمانے نوح سے چلی آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ زمانہ نوح میں بھی اللہ کے نام سے وہ لوگ سوار ہوتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کو جو امن ملا، سلامتی اور حفاظت ملی، اور وہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ کنارے پہ جا لگی تھی اور طوفان سے محفوظ رہی تھی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت تھی، جو اللہ کا نام لے کر لوگ سوار ہوئے تھے، اور اللہ کے نام کی مدد تھی اور برکت تھی کہ کشتی نوح کو طوفان نوح سے نجات ملی تھی۔ آج بھی کشتی میں اور بحری جہاز میں خاص طور پر سوار ہونے کی یہی دعا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہ دعا نوح علیہ السلام ہے، اور امام قرطبی نے تفسیر القرطبی یعنی الجامع لاحکام القرآن میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ کشتی میں سوار ہونے کے لیے اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اور اسی کو آج کے جدید سواریوں میں بحری جہاز میں بھی سوار ہونے کے لیے یہی دعا ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی آپ کسی سواری پر سوار ہوتے ہیں، چاہے وہ گاڑیاں ہیں، موٹر بائک ہیں، وہ سائیکل ہیں، یا وہ جانور کی سواری ہے، تو اس میں بھی اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط لکھنے کا واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ جو خط انہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا، اس خط کا حرف آغاز جو تھا اس کو قرآن مجید کی سورت النمل کی آیت نمبر
30 میں بیان کیا گیا ہے کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک یہ خط اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے اور پڑھنے کی جو تاریخ ہے بہت قدیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز اور اللہ کے نام سے ابتدا کا جو عقیدہ ہے اور جو طریقہ ہے یہ سنت انبیاء ہے، اور مفسرین کرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور برکت پہ بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ملکہ سبا جو خود چل کر آئی تھی اس خط لکھنے کے بعد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور یمن کا وہ علاقہ اور اس ملکہ سبا کی گورنمنٹ اور حکومت ساری بغیر کسی جنگ کے وہ مسلمانوں کے لیے آ گئی تھی، مسلمانوں کے قبضے میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تسلط میں تھی، تو بغیر جنگ کے فتح ملنا، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے وہ جو خط لکھا تھا جس کی ابتدا اللہ کے نام سے کی تھی تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت تھی اور اللہ کے نام کی مدد تھی کہ ملکہ سبا بھی مسلمان ہو گئی اور اس کا علاقہ بھی فتح یابی میں مل گیا اور جنگ بھی نہیں کرنی پڑی اللہ کے نبی کو اور آپ کے فالورز کو، تو یہ بسم اللہ کی برکت تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حدیث پاک میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خط یا معاہدہ جب فرماتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تحریر کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کو جو خط لکھا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، باب ہے کیف یکتب الکتاب الی اہل الکتاب، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ وہ روم میں گئے ایک قریش کی جماعت کے ساتھ، تو وہاں تجارت کے لیے وہ گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں وہاں کے بادشاہ نے انہیں بلا بھیجا اور پھر انہوں نے کچھ سوالات کیے کہ تم شہر مکہ سے آئے ہو تو بتاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کی کچھ باتیں بتائیں، بڑی ڈیٹیل ہے۔ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سوالات کیے ہرقل نے اور ہم نے جوابات دیے، آخر میں کہتے ہیں کہ ہرقل نے وہ خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روم کے بادشاہ کو بھیجا تھا۔ جب وہ خط پڑھا گیا تو اس خط میں لکھا جو تھا اس کی تحریر کا آغاز کیا تھا، وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد، یہ الفاظ تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ کوئی تحریری کام کیا جائے۔ خط حضور نے لکھا تھا ہرقل بادشاہ کو، تو اس خط کا آغاز حضور نے بھی انبیاء کے اس طریقے کو اپنایا کہ اس کا آغاز اللہ کے نام یعنی بسم اللہ سے کیا۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری میں دوسری حدیث ہے کہ جب صلح حدیبیہ لکھوایا گیا تو صلح حدیبیہ لکھتے وقت جو ہے وہ کاتب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ لکھو
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کاتب نے جب اس صلح نامے پر، صلح حدیبیہ کے صلح نامے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تو آگے وہ گئی اور کافروں نے دیکھا تو کافروں کی طرف سے سہیل نام کے بندے تھے، انہوں نے جب لکھا دیکھا کہ وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم معاہدے میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ جی پہلے تو بسمی کا اللہم لکھا کرتے تھے، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کیا لکھا ہے؟ ہم تو نہیں جانتے رحمان کون ہے، تو لہٰذا بسم اللہ کو ہٹا دیں۔ صحابہ کرام نے اس پر کہا کہ ہم اس کو نہیں ہٹاتے، ہم نے لکھ دیا ہے اور یہی لکھا رہے گا۔ جب بار بار اس نے اصرار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریم تھے اور نگاہ نبوت اور نگاہ بصیرت حضور کی جان رہی تھی کہ بلا آخر فتح تو ہماری ہونی ہی ہے ایک نہ ایک دن، تو اللہ کے رسول نے معاملے کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کوئی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم وہی لکھ دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پھر لکھوایا بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور نے بسم اللہ لکھی تھی یا بسمک اللہم لکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کوئی معاہدہ ہو، کوئی تحریری دستاویز ہو، کوئی خط ہو، پیغام ہو، تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اسی طرح نزول قرآن جب ہوا، قرآن پاک کی جو پہلی وحی ہے سورہ علق کی 5 آیات کا نزول ہوا ہے غار حرا میں، مکہ کی سرزمین میں، تو قرآن کی پہلی وحی کا جو آغاز ہے وہ بھی تسمیہ کی نوعیت کا، یوں ہی سمجھ لیں تسمیہ یعنی بسم اللہ کی نوعیت کا تھا۔ قرآن نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو گویا آداب قرات میں پہلی قرات اللہ کے نام سے شروع کرنا تھا، جو حقیقت میں تسمیہ کی نوعیت بنتی ہے۔ اسی طرح ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اسلامی آداب معاشرت کا حصہ ہے، اور ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو فقہ اسلامی میں اور شریعت اسلامیہ کے احکام میں مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو اس کے فضائل ہیں اور اس کی تاریخی حیثیت ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، حضور نے فرمایا جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، حضور نے فرمایا وہ کام ناقص رہتا ہے، دم بریدہ رہتا ہے، یعنی تکمیل تک نہیں پہنچتا، اس میں برکت نہیں رہتی۔ تو قرآن مجید کی ان آیات سے اور حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو دیکھیں تو سورۃ الرحمن کی جو آیت ہے جس میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، آخری آیت کو بھی دیکھ لیں آپ، فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، فرمایا کہ تیرے رب کا نام برکت والا ہے۔ تو جب اللہ کا نام لیے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو برکت نہیں رہے گی، کیونکہ رب کا نام برکت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں ہر اچھے کام سے پہلے، ہر تحریر لکھتے ہوئے، نوٹس لکھتے ہوئے، کتاب لکھتے ہوئے، امتحان دیتے ہوئے، سوال لکھتے ہوئے
اور کھانا کھاتے ہوئے آگے آئیں گے، مسائل بھی آئیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا، اگلا لیکچر انشاءاللہ مسائل پر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی عملی زندگی میں ہمیں اپنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، رب کائنات ہمیں انبیاء کے طریقے پہ اللہ پاک ہمیں چلائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کو، اہمیت کو، اس کی تاریخی حیثیت کو سننے سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔